ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے سلطان کو جا کے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں، لیکن کوئی شک ہے جو ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ کو بتا نہیں پا رہے۔ تو سلطان نے کہا جو دیکھا اور سنا ہے وہ بیان کرو۔ تو اس پر جاسوس بولے وہ عالم دین کہتے ہیں کہ جہاد بالنفس جہاد افضل ہے، اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا بھی جہاد ہے، اور اپنے گھر کی ضروریات کو پورے کرنے کی جدوجہد کرنا بھی جہاد ہے۔ تو اس پر سلطان نے کہا کہ کوئی شک ہے؟ تو جاسوس کہنے لگے کہ شک تو نہیں ہے، لیکن وہ مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ جنگوں سے ہمیں کیا ملا ہے، صرف قتل و غارت کری، اور جنگوں نے ہمیں کیا بنایا ہے، قاتل یا مقتول۔ تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، اس سے ملاقات کرنے کی ٹھان لی اور بھیس بدل کر اس سے ملاقات کی، اور جاتے ہی یہ سوال کیے کہ حضرت کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ بیت المقدس کو بغیر جنگ کر کے آزاد کیسے کرایا جائے، اور جو مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بغیر جنگ کیے کیسے روکا جائے۔ تو اس پر وہ عالم بولا کہ دعا کریں۔ تو اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی غصے سے لال ہو گئے، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ عالم دین پوری صلیبی فوج سے زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے اپنا خنجر نکالا اور اس کی انگلی کاٹ دی۔ جب وہ درد سے کراہنے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اب اپنی اصلیت بتاتے ہو، یہ تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں۔ تو اس پر وہ طوطے کی طرح بولنے لگا کہ میں ایک یہودی ہوں۔ وہ ایک سفید پوش یہودی تھا، چونکہ یہودی عربی زبان بولنا خوب جانتے ہیں، تو اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی یہ فتنہ عام ہو چکا تھا، جس پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ دور حاضر میں بھی یہ فتنے اپنے پورے عروج کے ساتھ رواں دواں ہیں، جبکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ظلم کے خلاف بغیر لڑے مظالم کو نہیں روکا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی ممالک کی اپنی غائب سے مدد فرمائے۔ سلام پہنچے۔